السلام علیکم کلاس. آج ہم سبق پڑھیں گے حکیم محمد سعید شہید. ٹھیک ہے، یہ ایک حکیم بھی تھے، ایک لکھت بھی تھے، اور انہوں نے اپنے ایک یونیورسٹیاں بھی بنائی تھیں، اور یہ بہت بڑے ایک طبیب بھی تھے. ٹھیک ہے، قوموں کے عروج و زوال کا تعلق علم و حکمت کے پیمانے سے ہوا کرتا ہے. جاہل قوم کبھی دنیا میں سربلند نہیں ہو سکتی. یہ قول حکیم محمد سعید کا ہے. انہوں نے کہا قوموں کا جو عروج و زوال ہے، قوم جو آگے بڑھ سکتی ہے، اس کا تعلق صرف علم و حکمت کے پیمانے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جاہل قوم جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی دنیا میں سربلند نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی تمام عمر اور صلاحیتیں اس قول کے مطابق صرف کی. حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 کو برصغیر کے مشہور شہر دہلی میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر ہی میں حاصل کی. اس دور کے رواج کے مطابق سب سے پہلے 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا. ماسٹر اقبال حسین سے انگریزی اور ماسٹر ممتاز حسین سے اردو اور حساب پڑھا. شہر کے معروف عالم قاضی سجاد حسین سے عربی اور فارسی پڑھی. پھر اپنے بڑے بھائی حکیم عبدالحمید سے متاثر ہو کر طب کی تعلیم کی طرف راغب ہوئے. طب یعنی حکیم جو ہوتے ہیں طبیب. ٹھیک ہے، آیورویدک طبیہ کالج سے 1935 میں طب کا اعلیٰ امتحان پاس کیا، اور حکیم عبدالحمید کے ساتھ ہمدرد دواخانہ میں طبیب کے طور پر کام شروع کر دیا. اسی مصروفیت کے دوران تحریک پاکستان میں بھی شریک رہے. جب یہ تحریک تشکیل پاکستان کی شکل میں کامیابی سے ہمکنار ہوئی تو اپنے بھائی کی مخالفت کے باوجود اس ملک منتقل ہو گئے جس کے نام پاکستان سے انہیں بقول ان کے عشق تھا. انہیں پاکستان سے اتنا عشق تھا، اس لیے وہ اپنے بھائی کے مخالف کھڑے ہو کر وہ پاکستان منتقل ہو گئے. جنوری 1978 میں کراچی آئے تو ان کے پاس کل پونجی 12 روپے تھے. جب وہ پاکستان آئے تو ان کے پاس صرف اور صرف 12 روپے تھے. اس سے یہاں بھی ہمدرد دواخانہ کی بنیاد ڈالی، اور پھر شب و روز کی محنت سے اسے ہمدرد یونیورسٹی کے درجے تک پہنچایا. انہوں نے اس کل پونجی 12 روپے سے انہوں نے ایک اپنی دکان ڈالی، دواخانہ کی. ٹھیک ہے، بنیاد ڈالی، اور پھر ادھر ہی محنت کر کے انہوں نے اس کو ہمدرد یونیورسٹی کا درجے تک پہنچا دیا. شہر میں موجود اطباء کی مدد سے یہاں طب یونانی کا 5 سالہ کورس شروع کیا، جس نے طب یونانی کے فروغ میں گراں قدر حصہ لیا. اس دوران ہمدرد دواخانے کو ذاتی ملکیت سے فلاحی وقف میں تبدیل کر دیا. حکیم محمد سعید نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ شہر سے باہر مدینۃ الحکمت کے نام سے پورا شہر آباد کیا، جہاں یونیورسٹی کے علاوہ تحقیقی مرکز، میڈیکل کمپلیکس، ایک قیمتی کتب خانہ، سائنس میوزیم، دوا سازی میں کام آنے والی جڑی بوٹیوں کے پھولوں سے معطر ہربل باغ کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے معیاری درس کا ہمدرد اسکول بھی قائم کیا. مشہور کہاوت ہے کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتا پھر وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا. حکیم محمد سعید اس معاملے میں ایک مثال تھے. بقول کسی گھڑی کی سوئیاں ان کے روز شب کے مشاغل کے مطابق حرکت کرتی تھیں. مطلب وہ اتنے وقت کے پابند تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ ان گھڑی کی جو سوئیاں آتی ہیں وہ بھی صرف حکیم محمد سعید کے مطابق ہی حرکت کرتی تھی. ایک موقع پر مجھ سے فرمایا، موزے تنگ نے جب ایک کامیاب انقلاب کے بعد اپنی ننگے پیر قوم کے لیے جوتے یعنی بوٹ بنوائے تو ہدایت کی کہ ان میں لیس ڈالنے کے سوراخ 4 سے زیادہ نہ ہو. لیس مطلب شو لیسز جو ہوتے ہیں، وہ ڈالنے کے سوراخ 4 سے زیادہ نہ ہو، کہ زیادہ سوراخ وقت کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں. میں بھی اپنے جوتوں میں 4 ہی سوراخ رکھواتا ہوں. وہ صدر مملکت کے مشیر بھی رہے اور سندھ کے گورنر بھی، لیکن نماز فجر کے بعد اپنے مطب میں مریضوں کے معائنے کے لیے معمول میں فرق نہیں آنے دیا. اپنے پیشہ ورانہ مصروفیات کے ساتھ ان کا علم و ادب اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رہا. طب کے سلسلے میں میڈیسن ان چائنا، عجائبات جسم انسانی اور بصریات کے امام ابن الہیثم پر ایک کتاب مرتب کی. سیرت کے موضوع پر تذکرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مقالات شام جیسی کتابیں لکھی. ماہانہ ہمدرد صحت جاری کیا، جس میں صحت، امراض اور علاج کے سلسلے کی قیمتی معلومات اور مضامین شائع ہوتے ہیں. ایک مختصر ماہانہ اخبار صحت کے نام سے شائع کیا. ادب سے حکیم صاحب کی دلچسپی بچپن ہی سے تھی. 13 سال کی عمر میں تسبیح نامی ایک افسانہ لکھا جو اس وقت کے پرچے اخبار وطن میں شائع ہوا تھا. نسل نو کی تعلیم و تربیت کے لیے نونہال کے نام سے ایک ماہنامہ شروع کیا، جس کی ادارت نامور ادیب مسعود احمد برکاتی کے سپرد کی. انہوں نے نصف صدی سے زیادہ عرصے تک تاعمر اس ذمہ داری کو نبھایا. حکیم صاحب برکاتی صاحب کے ان
برکاتی صاحب کے ایسے قدردان تھے کہ ایک موقع پر کسی اختلاف کی بنا پر انہوں نے ذمہ داری سے سبکدوشی کا ارادہ کیا تو بقول ان کے حکیم سعید صاحب نے فرمایا، پارٹنر، ہم دونوں کی قبریں ایک ساتھ مدینہ الحکمت میں بنیں گی۔ یونیسیف کے پرچے پیامی کے ادرات وہ خود انجام دیتے رہے۔ اس کے علاوہ اپنے شوق حیات سیاحت کے حوالے سے بھی بچوں کے لیے سفر نامے لکھے، جن میں مختلف ممالک کی تاریخی، جغرافیہ، رسم و رواج اور تاریخی مقامات کی تفصیل رواں اردو میں تحریر ہوئی تھی۔ نیکسٹ، حکیم سعید نے روس کا سفر نامہ، جرمنی نامہ، یورپ نامہ وغیرہ لکھ کر بچوں کو مختلف ملکوں سے متعارف کروایا۔ اس حوالے سے انہیں قائد نونہال بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی مجلس بھی قائم کی جس میں ملک کے نامور اہل دانش مسائل پر اظہار رائے کرتے تھے۔ اس کی تقریب پابندی سے اب بھی ان کی قائم مقام اور باصلاحیت صاحبزادیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مجلس ملک کے مختلف شہروں میں منعقد ہوتی ہے اور اس کی سفارشات حکومت کی رہنمائی کے لیے حکام تک پہنچائی جاتی ہیں۔ ان کی خدمت کے صلے میں انہیں پاکستان میں نشان امتیاز اور کویت میں پرائز برائے طب الاسلامی اور پرائز برائے ابن سینا سے نوازا گیا۔ ذاتی حیثیت سے حکیم صاحب نہایت سادگی پسند تھے، سادہ کھانا پسند کرتے تھے۔ ایک محفل میں فرمایا کہ اس رمضان کے روزے میں نے صرف کھجور اور چنے کی دال کی مدد سے گزارے ہیں۔ موسم کے صرف ایک پھل پر گزارا کرتے۔ رہائش اپنی بیٹی کے مکان کے ایک کمرے میں تھی جس کا کرایہ باقاعدہ ادا ہوتا تھا۔ وہی ان کا گورنر ہاؤس بھی رہا۔ گورنر کے زمانے میں بھی مریضوں کو دیکھنے ذاتی کار پر جاتے اور اپنے ملٹری سیکرٹری سے فرماتے، بیٹا تم اپنے اسٹیٹس کے مطابق رہو اور مجھے اپنے اسٹیٹس کے مطابق رہنے دو۔ ان کو ہمیشہ سفید پاجامہ اور قمیض، سفید شیروانی اور جنا کیپ کے ساتھ دیکھا گیا۔ جنا کیپ جو قائدانہ کیپ پہنتے تھے اس کے ساتھ دیکھا گیا۔ دویز آنکھوں، کشادہ پیشانی کے ساتھ چہرے پر سجی پرشفقت مسکراہٹ ان کی دل آویزی میں اضافہ کرتی تھی۔ انکسار کے ساتھ پوری توجہ سے ہر ایک کی بات سنتے۔ وہ اکثر اپنے احباب سے کہا کرتے تھے کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری موت حمید بھائی سے پہلے ہو۔ وہ میرے جنازے پر آئیں، میرے چہرے سے چادر سرکا کر کہیں، ہاں سعید، تمہارا پاکستان آنے کا فیصلہ درست تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی آخری خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے حمید کون تھا، ان کے بھائی تھے، وہ اپنے بھائی سے پہلے انہیں موت آ جائے تاکہ وہ ان کا جنازے میں شریک ہو سکیں اور ان کے چہرے کی چادر سرکا کر کہیں، ہاں سعید، تمہارا پاکستان آنے کا فیصلہ درست تھا۔ افسوس کہ اس ہمدرد ملک و ملت شخصیت کا انجام نہایت الم انگیز ہوا۔ ایک روز جب وہ اپنی لیبارٹری کے معائنے کے بعد واپس آ رہے تھے، گاڑی سے اترتے ہی ایک شرپسند گروہ کے افراد نے انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا اور انہوں نے وہیں دم توڑ دیا۔ اس پر مزید ستم یہ ہوا کہ ان کے قاتل آج تک گرفتار نہ ہو سکے۔ اس سے بڑھ کر احسان فراموشی کی مثال کہاں ملے گی، لیکن آخرت میں حکیم محمد سعید شہید کو جو مقام عطا ہوگا اس کا ہمارا محدود ذہن اندازہ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ان کی زندگی پر یہ مصرع صادق آتا ہے، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ کلاس۔